أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اور مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم آقا، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آئیے ہم سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار مالک مختار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس کا ترجمہ ہے چاند کی قسم اور رات کے پردہ ڈالے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں والضحیٰ سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور واللیل سے مراد آقا علیہ السلام کی زلف عنبر شریف ہیں. اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ چہرے مصطفیٰ کی قسم، میرے دوستوں اور بزرگوں اور پروردگار عالم اپنے محبوب کے روح انور کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسن و پیکر و جمال نہیں دیکھا ہے، بلکہ کسی نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام عیب و نفاذ سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا تھا اللہ پاک اللہ رب العزت نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرے دن کا ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشہور و مشہور صحابہ رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو 14ویں کی رات کی طرح دھاری دار سرخ یمنی چوڑے پہنے دیکھا، کبھی آپ کی طرف متوجہ ہوتا، کبھی چاند کی طرف متوجہ ہوتا، لیکن میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین یعنی آپ نظر آتے تھے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا اے حسن و جمال کے آفتاب تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ حضرات گرامی ذرا غور کیجئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہی فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اب یہاں سوال کرنے والا کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت جابر بن سمرہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے، جب کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مدینے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہوگا، یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب کے شہر میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے یہ لوگ جہاں گئے ہوں گے اور جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہوں گے وہاں میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہوگا، مگر یہ لوگ جہاں نہ جا سکے ہوں گے وہاں کے تعلق سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، افغانستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، نیپال میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے پہلے کے لوگ کو دیکھا نہیں ہے، حضرت مالک بن انس نے حضور کے پہلے کے لوگ کو دیکھا نہیں ہے، حضور کے بعد کے لوگ کو دیکھا نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے حضور کے پہلے کے لوگ کو دیکھا نہیں ہے، حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، حضرت ابو بکر نے حضور کے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، حضرت اسرائیل نے حضور کے پہلے سوال کر دیتا چلوں، آئیے میں اس کے اعتراض کو آپ کے دور کرتا چلوں، ذہن فکر پر پڑا ہوا گرد و غبار صاف کرتا چلوں، آئیے میں
आपको एक ऐसे आज़िम हस्ती की बारगाह में लेकर चलना चाहता हूँ जिन्होंने मक्का के लोगों को भी देखा है, मदीने के लोगों को भी देखा है, मिस्र के लोगों को भी देखा है, लीबिया के लोगों को भी देखा है, चीन और जापान के लोगों को भी देखा है, जर्मन और हिंदुस्तान के लोगों को भी देखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को भी देखा है। मैं उनकी बारगाह में लेके जाना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया के कोने कोने, खत्ते खत्ते और गोशे गोशे को देखा है, और हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा है, हुजूर के पहले के लोगों को भी देखा है, आखिरीन को भी देखा है, अव्वलीन को भी देखा है। तो जानते हैं वह कौन सी आज़िम हस्ती है कि ये आज़िम हस्ती वह है जिनको हम जिब्रील अमी कहते हैं, जिन्हें सय्यदुल मलाइका कहा जाता है, जिन्हें ताहिरा सिदरा कहा जाता है। मुझे कह लेने दीजिए कि हज़रत जिब्रील अमी की वह ज़ात है जिन्होंने हज़रत आदम को भी देखा है, हज़रत नूह को भी देखा है, हज़रत इब्राहिम को भी देखा है, हज़रत इस्माइल को भी देखा है, हज़रत ज़करिया को भी देखा है, हज़रत यहया को भी देखा है, को भी देखा है, हज़रत यहया को भी देखा है, हज़रत मूसा को भी देखा है, हज़रत ईसा को भी देखा है। लेकिन खुद हज़रत जिब्रील अमी फरमाते हैं क़ल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा अला मिस्ल मुहम्मद, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रुए ज़मीन के मशारिक और मगारिब को उलट पलट के देखा है, कायनात के गोशे गोशे, खत्ते खत्ते को देखा है, और दुनिया का चप्पा चप्पा देखा है। मगर खुदा की कसम आपकी तरह किसी को न देखा है, आपकी तरह किसी को न पाया है, बल्कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का न पाया।